السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات رحمتوں اور برکتوں والی رات۔ شبان المعظم کی برکات بھی اپنی مثال اب ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک ایسی شب ہے جس کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور ماہ شبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہیں رات، اور برات کے معنی ہیں بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، جو کہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اور اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات اور لیلۃ الرحمہ رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات اور شب بارات سے کوئی افضل رات نہیں ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب بارات اور دوسری شب قدر۔ فرشتوں کی 2 عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جب آدمی سوتے ہیں تو اس لیے ان کی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں اور ارشاد فرمائیں، اور آئندہ سال میں کتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال نامہ اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فرصت دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ اس شب میں تو لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں، کوئی لوگ باغوں میں لگانے کی فکر میں ہوتے ہیں، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی بنگلہ کوٹھی بنوانا میں مصروف ہوتا ہے، اور ان کے نام مردوں کی فرصت میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی شادی بیاہ کرنا اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فرصت میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ رات سال کے تمام اعمال اپنی بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب و کتاب کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے اور عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیم ہے۔ شب برات مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کریم کی رحمتوں کے نزول اور دعائیں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اسے عطا کر دوں۔ بس اس وقت اللہ رب العزت سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ رب العزت کی رحمت آسمان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو